بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 38، وفي هذا الدرس سنأخذ الجمل المتداولة في النهي كما سبق، فتعالوا نتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرأ من هذه الجملة: لا تفرقع أصابعك أثناء الدرس. الأصابع تعرفون جمع أصبع، أصبع معنى أنگلی، ایک انگلی، أصبع، والجمع أصابع. فمعنى لا تفرقعوا، انگلیوں سے آوازیں نہ نکالو. انتم سمعتم، یعنی الطالب هو يفرقع الأصابع بمعنى يدخل الأصابع في الأصابع ويفرقع، أي يخرج الصوت من الأصابع، فهذا فرقع يفرقع. لا تفرقع أصابعك أثناء الدرس، درس کے درمیان، سبق کے درمیان. تخدرت، تخدرت یعنی میری انگلیاں سو گئی تھیں، یا تخدرت جس طرح ہم کہتے ہیں نا مخدر، مخدر رجل مخدر، رجل مخدر نشے والا آدمی، یا نشے کی حالت میں جب آدمی ہوتا ہے، نشے کی حالت میں ہم کہتے ہیں رجل مخدر. تو اسی طرح تخدرت الاصابع، الاصابع تخدرت، سو گئی تھیں یا تھک گئی تھیں. فقلت، تو میں نے سوچا، احرکها قلیلا، احرکها، حرک یحرک تحریک، تحریک یعنی اس کو ہلانا، اس کو حرکت میں لانا. فانا حرکتها احرکها قلیلا، تھوڑا میں اس کو دبا دوں یا تھوڑا میں اس کو ہلاؤں، اسی لیے میں نے افرقع اصابعی. طیب، ثم لا تتمطط امام المعلم فیغضب علیک. لا تتمطط انگڑائی لینا، انگڑائی لینے کو تمطط یتمطط، کیونکہ یہ نکلا ہے مطاط سے. مطاط، مطاط کہتے ہیں ربڑ کو جس سے ہم دودھ کی تیلی وغیرہ باندھتے ہیں یا کوئی ٹیوب وغیرہ ہو. فمطاط کیونکہ اس میں اس طرح کھینچاؤ ہوتا ہے، اس کو جب آپ کھینچتے ہیں تو چھوٹی سی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے. فہذا لا تتمطط، آپ انگڑائی نہ لیں، اور آپ اس طرح سے جب اپنے آپ کو سستی میں یا آپ کو نیند آ رہی ہو اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی انگڑائی لیتے ہیں. امام المعلم فیغضب علیک، ای المعلم یغضب علیک، تو استاد آپ پر غصہ ہو جائیں گے. لذالک لا تتمطط، اس لیے انگڑائی مت لو. لا تتمطط امام المعلم فیغضب علیک، تو وہ آپ پر غصہ ہو جائیں گے، ایسا مت کرو. فقال المعذرہ، معذرت خواہ ہوں. اشعر بخمول شدید، خمول سستی، خمول نیند کی حالت کا ہونا. اشعر میں محسوس کرتا ہوں، اشعر لہو مترادف کذالک احس، احس، احس یحس، انا احس میں محسوس کرتا ہوں، انا اشعر میں شعور رکھتا ہوں بخمول شدید کہ مجھے بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے. کفا کا ثرثرتن، اتنا کافی ہے، آپ نے بہت فضول کلامی کر لی. ثرثرہ زیادہ بولنا، یعنی کفا کا ثرثرتن، کافی ہے اتنا زیادہ بولنا، اب بس کر دو. والتزم الوقار والہدوء، اب آپ وقار کو یعنی سکینہ اور وقار اور ہدوء کو، سکون کو لازم پکڑو. کفا کا ثرثرہ، کفا کا یہ کافی ہے تمہارے لیے، بس ہے. والتزم الوقار والہدوء، اور اب سے آپ وقار اور ہدوء کو اختیار کریں، لازم پکڑیں. التزم یلتزم، التزام کرنا. کما نقول التزم الصلاۃ، نماز کو لازم پکڑو. وأنت كفاك معاتبة وملامة. فی الجواب قال وأنت كفاك، اور آپ کے لیے کافی ہے، مزید مجھے ملامت نہ کریں، مجھے معاتب یعنی
مجھے دونوں ہم معنی ہیں، الملامت والمعاتبہ ہم معنی ہیں۔ انا عاتبتک بمعنی انا لمتک، ملامت نہ کریں مجھے زیادہ، اتنا ملامت کرنا کافی ہے۔ ثم قال لا تکرکر فی الضحک امام الآخرین اما تحتشم اما تحتشم اما تستحیی، آپ کو شرم نہیں آتی، یعنی اما تحتشم یعنی الحشمت الحیاء، اما تستحیی کیا آپ میں حیا نہیں ہے یا آپ حیا نہیں کرتے۔ لا تکرکر فی الضحک یعنی آپ جب ہنستے ہیں تو ہنسنے میں آوازیں نہ نکالیں۔ لا تکرکر یعنی آپ جب ہنستے ہیں تو زور سے ہنسنے کی وجہ سے آپ کے عجیب سی آوازیں نکلتی ہیں۔ فلا تکرکر فی الضحک امام الآخرین، اوروں کے سامنے۔ اما تحتشم کیا آپ میں حشمت نہیں، آپ میں حیا نہیں، آپ میں وقار نہیں۔ فقال ہنا ما لک متشددا، اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ ما لک متشددا کتنے آپ سخت ہیں، سخت روح ہیں۔ دعنا ہمیں چھوڑ دو، دعنا مانا اترکنا، اترکنا ترک یترک اترکنا، نتمتع چھوڑ دو ہمیں کہ ہم مزے لیں، ونتلاطف اور آپس میں خوش کلامی کریں اور لطف اندوز ہوں، نتلاطف لطف اندوز ہونا۔ فہکذا نفہم انت متشدد جدا، اترکنا نتمتع نتلذذ۔ بعده ها هنا لا تلوكن اغراض الناس وابتعد عن الغیبہ۔ لا تلوکن اصل میں یہ ہے لا کا یلوکو، لا کا معنی ہو چبانا، جس کا لفظی معنی ہے چبانا۔ لا کا یلوکو منہ میں کسی چیز کو گھمانا پھرانا اور اس کو چبانا۔ لا تلوکن تو یہاں سے اصل معنی مراد نہیں کہ کسی چیز کو آپ چبا رہے ہیں، مراد یہاں ہے اعراض الناس، لوگوں کی عزتیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی عزتیں مت اچھالیں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، اس کا یہ معنی بنے گا۔ اعراض کہتے ہیں اس طرح ہم کہتے ہیں حیا اور کسی کی عفت وغیرہ۔ لا تلوکن اعراض الناس وابتعد عن الغیبہ، اور غیبت سے دور ہٹو، غیبت نہ کرو، کیونکہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو پاکی ہے یا ان کی جو اپنی زندگی ہے ذاتی، جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ ان کی اچھی باتیں یا ان کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ ان کے اعراض پر آپ حملہ کرتے ہیں۔ ان کے اعراض کا ترجمہ ہم جیسے میں نے کہا ان کی عفت، پاک دامنی اور ان کی جو اچھی ہیں تو وہ نہیں کرنا۔ لا تلوکن اعراض الناس وابتعد دور ہٹو عن الغیبہ، مہلا یا اخی سکون سے میرے بھائی، ما نلت من عرض احد، میں نے کسی کی بھی جو چار دیواری ہے حیا کی اس کو پامال نہیں کیا۔ ما نلت نال ینال بمعنی ما اخذت، میں نے کسی کے بارے میں، کسی کے اعراض کے بارے میں بات نہیں کی۔ فما لک تعاتبنا، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے ملامت کرتے، فما لک تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ هذا معناه. هل فهمنا؟ جيد. لو نتقدم إلى درس جديد هنا نقرأ هذه الجمل إن شاء الله حتى نفهم. طيب هنا يقول جمل متداولة في تصريف أفعال النهي. طيب يعني جمل متداولة مثل أساليب مختلفة كما درسنا. مثلا لا تصفر في الصف، کلاس میں سیٹی مت بجاؤ، صفرا یصفر سیٹی بجانا۔ لا تصفر فی الصف اما تستحی، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ وما شأنک انت، وما شأنک تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وما شأنک انت تأمرنی، آپ مجھے حکم کرتے ہو، وتنہانی اور مجھے منع کرتے ہو، آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ مجھے حکم اور منع کرتے ہو؟
نحن قلنا في البداية سنتكلم باللغة العربية فقط، ولكن ماذا نفعل؟ قد أحتاج وقد أريد أن أشرح بالأردية حتى أنتم ترغبون في الاستماع وترغبون في الدراسة وفي تعلم اللغة العربية، لذلك أتكلم، وإلا لا تكون هناك حاجة، ولكن فهمنا هذا. ثم قال لماذا صفرت في الصف؟ لماذا صفرت؟ مثل ما هنا لا تصفر، وهنا قال لماذا صفرت، لأي وجه؟ لماذا صفرت في الصف في الفصل؟ أما تستحي؟ أما عندك حياء؟ أليس عندك حياء؟ طيب، هذا سنأخذ إن شاء الله في الدرس الآتي بالتفصيل هذه الجمل، فإلى اللقاء إن شاء الله.